بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں تدبر قرآن کی کلاس ہے، اور انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 213 کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ گزشتہ 2 لیکچر الحمدللہ اسی مبارک آیت کے حوالے سے کیے گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ان ڈیٹیل بیان کریں گے انشاءاللہ، مگر تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تاکہ آپ ایک لنک اپنا بنا لیں۔ اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے چند اہم حقائق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہی کتاب الہی کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب الہی میں یونیورسل حقائق کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہ بار بار یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے وہ ہے الحق، سراپا حق اور سچ ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی الحق کہا ہے میرے محترم جی، یعنی جو تعلیمات، جو انسٹرکشن، جو باتیں کتاب الہی میں بتائی گئی ہیں وہ سراپا حق اور صداقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے چند حقائق ہیں۔ سب سے پہلے تو بتایا گیا، اور وہ کنفیوژن آپ کی وضاحت کر دی جب کہا گیا کان الناس امتا واحدہ، لوگ تمام انسان جو ہیں ایک امت تھی۔ بتایا تھا آپ کو، یعنی الحمدللہ تمام الحمدللہ فطرت سلیمہ پر پیدا کیے گئے، تمام الحمدللہ دلائل آپ کو دیے گئے، اور الحمدللہ وہ سب الحمدللہ اسلام پہ اور تعلیمات الہی پہ عمل کرنے والے تھے جی، اکارڈنگ قرآن تو یہی ہے الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ پلاننگ کے بارے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے منصوبہ بندی کری اس کائنات کی، اس دنیا کی۔ تو پہلی بات تو فرما دی کہ الحمدللہ ہم نے تمام لوگوں کو فطرت سلیمہ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، تعلیمات الہی کے ساتھ پیدا فرمایا، تمام لوگوں کو الحمدللہ۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید
اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اور ان کو باقاعدہ سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جن کی دو عظیم منصبی ذمہ داری تھیں، مبشرین، اچھی باتوں کی اور خوشخبریاں عطا کرنے والے، ومنذرین، اور اللہ تعالیٰ سے آگاہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے آگاہ کرنے والے۔ اصل میں جب آپ مبشرین کہتے ہیں تو الحمدللہ بشارت بتایا تھا آپ کو، بشارت میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں۔ جی میں نے بتایا تھا آپ کو، اگر ہم اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے، یہ بہتر ہے آپ کے لیے، ٹھیک، اور ہم اسی پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کام مت کیجئے، یہ بھی بہتر ہے آپ کے لیے، تو ہمارا مقصد ان کو بتانا ہے کہ دونوں حالتوں میں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اور یقیناً سب سے زیادہ محبت فرمانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے کوئی نہیں ہیں۔ یقیناً تمام محبتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ انتہائی محدود ہیں، جی، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ لامحدود ہے میرے محترم۔ جی اس لیے حدیث میں میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی سی اس محبت کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کی ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو یہاں 70 گنا کیا ہے؟ unlimited، ایسے نہیں 70 ٹائم مور، اطمین نہیں، یہ تو یہاں یہ ایک محاورہ ہے میرے محترم۔ جی جب میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے 70 دفعہ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ محاورہ ہے کہ میں آپ کے لیے ہر وقت تیار ہوں، ہر کام کرنے کے لیے، یہ ہے۔ اچھا، اسی لیے بشارت میں دونوں باتیں آ گئی ہیں، سمجھ لیجیے آپ، آگاہ کرنا بھی محبت کا مظہر ہے، آگاہ کرنا بھی ایک بشارت اور خوشخبری ہے۔ جی اچھا، اب دوسری بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک اور سپورٹ دے دی، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یہ دیکھیں بالحق، یہ دیکھیں حق کے ساتھ کتاب الہی نازل کی گئی، یہ دیکھیں کتاب الہی نازل کی گئی حق کے ساتھ، بتا دیا حق ہے، حقائق ہیں۔ الحمدللہ اس دنیا میں کوئی کتاب ایسے نہیں میرے محترم سوائے قرآن کے جس میں ہر بات حق اور صداقت پر مبنی ہو۔ باقی دنیا کی تمام جو کتابیں ہیں ان میں ڈاؤٹ ہے، جی ان میں ڈاؤٹ ہے، بالکل صحیح بھی ہو سکتی ہے ان کی لکھی ہوئی بات، مگر غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہر کتاب اس کائنات میں قرآن کے علاوہ، ہمیشہ یاد رکھیے یہ کلیم کوئی نہیں کر سکتا کہ جو میں نے لکھا وہ حرف آخر ہے، وہ غلط ہو جائے گا، وہ تھوڑا سا زیادتی کر رہے ہوں گے اسے کہنے والے، یقیناً تھوڑا سا ناانصافی کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ الحمدللہ یہ ریوارڈ اور یہ کوالٹی اور یہ خاصیت اور یہ امتیاز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کو حاصل ہے، بیکوز یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سراپا حق ہیں، حق نازل فرمایا ہے میرے محترم۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب نہ اور باتیں بتائیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ لکھا ہوگا ان باتوں کو، بیکوز ریکارڈنگ نہیں کر سکے تھے ہم، بہرحال۔ اچھا، اب فرمایا کہ ہم نے کیوں نازل کیا، بتایا تھا آپ کو، ایویڈنس ریٹن فارم میں کتاب الہی کو نازل کیا گیا، تعلیمات الہی کو نازل کیا گیا، کیوں؟ لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، بس فیصلہ کیا جا سکے، فیما اختلفوا، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو بتایا تھا آپ کو الحمدللہ میرے محترم، قرآن کریم کی شان نزول جو قرآن میں بیان کی وہ دو ہیں، صرف وہ دو ہیں، اکورڈنگ قرآن تو دو شان نزول ہیں،
ایک الحمدللہ سورہ بقرہ میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں جی، جب فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ہدایت نامہ ہے تمام انسانیت کے لیے۔ تو یہ شان نزول کیوں نازل ہوا ہے؟ کتاب الہی قرآن میں ہے، ہدایت نامہ ہے۔ دوسرا شان نزول یہ تھا، فیصلہ اختلاف ختم کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے کتاب الہی۔ اللہ تعالیٰ کو اختلاف ہرگز پسند نہیں، کسی کو پسند نہیں اختلاف میرے محترم۔ کوئی نہیں چاہتا اللہ نہ کرے کہ اس کے انوائرمنٹ میں یا اس کے پرمیسز میں یا اس کے ماحول میں اختلاف ہو، کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جہاں ہم رہتے ہیں، جو بھی ہمارا آفس کا ماحول ہے یا گھر کا ہے یا جو بھی ہم چاہتے ہیں، وہاں ہم سب لوگ محبت اور پیار سے رہیں، اختلاف نہ ہو۔ اختلاف سے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور دل میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں بغض اور کینہ جنم لیتا ہے۔ اس لیے تو آپ یاد رکھیں، اکارڈنگ قرآن، اس بات کو سمجھ لیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دو ہیں شان نزول، ہدایت نامہ اور اختلاف ختم کرنا، یہ دو ہیں بس، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تیسری بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مگر اختلاف ہوگا۔ یہ عجیب دیکھیے، اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے کتاب نازل فرمائی ہے جی، اور اس سے پہلے ودیت کر دی تمام حق و خیر کی باتیں آپ کے اندر فطرت سلیمہ کی شکل میں، مگر اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام سکن کرنے آئے آپ کی فطرت سلیمہ کی باتوں کو، ہم نے ایویڈنس نازل فرما دیا کتاب الہی کی شکل میں، مگر اس کے باوجود پھر بھی لوگ اختلاف کریں گے۔ تو اختلاف سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ Don't be afraid. Don't be scared. ہوگا، اختلاف ہوگا۔ کیوں؟ مفادات جب آڑے آتے ہیں زندگی میں تو انسان اختلاف کرتا ہے۔ مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائے تھے، الحمدللہ وقت نہیں ہے، ابھی ہم نے اگلی بات کی طرف جانا ہے۔ بتایا مگر قرآن نے اشارہ دے دیا، یہ کیا فرما دیا؟ لِيَحْكُمَ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ دیکھیے، اختلاف کب کریں گے؟ نالج آنے کے بعد، یقیناً۔ ایک لیمن کو کیا پتا میرے محترم کہ فلاں لفظ کا مطلب کیا ہے، یا فلاں حدیث کہاں ہے، یا فلاں مسئلہ، وہ کچھ نہیں جانتا، لیمن ہے وہ۔ تو کون اختلاف کرتا ہے؟ جس کو کچھ نالج ہو جاتی ہے، یہی ہے۔ مجھے ایئر کنڈیشن کا میں میکینک نہیں ہوں، میں الیکٹریشین کو بلواؤں گا، لیکن اگر میں نے کورس کر لیا، سپوز الیکٹریشین کا کورس کر رکھا ہے میں نے، اب میں ان سے جھگڑوں گا کہ صاحب آپ یہ کر رہے ہیں، آپ ذرا اس کو یوں کریں، اس کو یوں کریں، بیکوز میرے پاس ایک نالج ہے، الیکٹریشین کی نالج ہے میرے پاس، تو میں ان کو گائیڈ کروں گا یا ان کو ٹوکوں گا یا روکوں گا، وٹ ایور۔ یہی ہے۔ میں بریانی بنانا نہیں جانتا ہوں، لیکن میں نے سیکھ لی صاحب۔ اب آپ بریانی بنائیں گے میرے سامنے تو آپ کو میں ٹوکوں گا کہ نہیں، دیکھیے آپ نے پیاز زیادہ کر دی، آپ نے گھی زیادہ کر دیا، یا آپ نے ٹماٹر کم ڈالا، آپ نے چاول اچھے نہیں کرے، گوشت آئی، بیکوز میرے پاس ایک نالج ہے فوڈ کے بارے میں، ہے نا۔ یہ چلیے صرف بریانی بنانے کے حوالے سے، یہ انسانی مزاج ہے میرے محترم۔ جب اس کے پاس کوئی بھی نالج آتی ہے میرے محترم، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب مجھے رائٹ مل گیا ہے کہ میں اب جو چاہوں کہوں، بتا دیا۔ اور کیوں؟ بغین، یہ دیکھیے بغین، تمام آیتیں بتائی تھیں الحمدللہ آپ کو۔ بغین، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، ضد اور بڑائی، اپنی بڑائی کے لیے، میں بڑا ہوں،
میں نے جو سمجھا وہ صحیح ہے، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ہر اختلاف اس دنیا میں اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ آئی ایم رائٹ اینڈ یو آر رونگ، آلویز۔ کوئی بھی اختلاف اس دنیا میں، کوئی بھی اختلاف، وہ ایک پرسنل ہو، ون ٹو ون ہو، گروہ تو گروہ ہو، خاندان میں ہو، قوموں میں ہو، ہر جگہ اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ آئی ایم رائٹ اینڈ آئی ایم دا گڈ، آئی ایم دا سپیریئر۔ یہی اختلاف کی وجہ آپ دیکھ لیجیے، ہر اختلاف کے پیچھے بغین، بغی ہے، یس بغی، بڑا ہی اپنے بیان کرنا ہے کہ صاحب بس میں نے جو سمجھا وہ صحیح ہے، آپ مجھے غلط کیسے کہہ رہے ہیں صاحب؟ بتا دیا کہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج آئیے الحمدللہ، اب ہم اللہ تعالیٰ سولوشن بھی تو دے رہے ہیں جی، جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے میرے محترم۔ آج دنیا میں ہم صرف مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ صاحب فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، کوئی سولوشن نہیں بتاتا۔ تمام ماشاءاللہ میڈیا اور سوشل میڈیا خیر کے ساتھ اسی پہ لگا ہوا کہ صاحب فلاں علاقے میں فلاں کام ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے، سوت آپ برائیوں کو اچھال رہے ہیں، سولوشن تو بتائیے۔ کوئی نہیں بتاتا، نہ کوئی نہیں بتاتا، برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بس مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ارے صاحب سولوشن بھی تو بتائیے۔ یہ محبت اور پیار کا جذبہ نہیں ہے جو صرف مسائل کا تذکرہ کرے، وہ میرا خیر خواہ نہیں ہے صاحب، نہ۔ خیر خواہی اور محبت اللہ رب العزت والجلال سے سیکھنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں فوراً اس کا سولوشن دیتے ہیں کہ اب آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، ہاؤ ٹو سیو یور سیلف۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیسے بچیں گے آپ۔ بہت بڑا مسئلہ ہے نا اختلاف کا، ہوگا، بی ریڈی فار دیٹ، بیکاز انسانی سوچ مختلف ہے، تو مزاج مختلف ہیں، ہر کسی کا ایکسپیرینس مختلف ہے، ہر کسی کا انوائرمنٹ مختلف ہے، ہر کسی کی تربیت مختلف طریقے سے ہوئی، ہر کسی کے ماں باپ الگ تھے، بہن بھائی الگ تھے، بہت کچھ الگ الگ ہے سب کچھ کا، تو ہوگا اختلاف، نو پرابلم۔ مگر قرآن اب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں گے اب کہ ہم نے اختلاف کے ساتھ جینا کیسے، اختلاف کے ساتھ جینا سیکھنا، یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اختلاف کو ہوا دیجیے اور لڑوائیے، لا لا، اختلاف ہے، اب آپ نے اس اختلاف کے ساتھ جینا کیسے۔ تو یہاں دو باتیں آئیں گی ہمارے ساتھ۔ نمبر ایک، اختلاف سے بچنا کیسے ہے، جی قرآن نے بتا دیا۔ اس کی فوراً بات اسی آیت میں آ رہا ہے، الحمدللہ۔ فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ اوہ اللہ اکبر، آیت کی عظمت تو دیکھیے، اختلاف کا تذکرہ کر دیا، اب فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس بارے میں ان کو رہنمائی کر جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، من الحق، حق کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں، دیکھیے بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایسا ہوا ہے۔ تو کیا اشارہ مل گیا میرے محترم؟ اختلاف سے بچنے کا طریقہ، ایمان لائیے، سر خم تسلیم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے سامنے۔
بیکوز یہ آگے نا یہ کتاب الہی اختلاف کو ختم کرنے آیا ہے، تو ختم اشارہ دیا جا رہا ہے کلیئر کہ جو اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی کر دیتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں، اس میں رہنمائی کرتے ہیں جس میں اور لوگ اختلاف کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رہنمائی کر دیتے ہیں میرے محترم، بتائیں گے ابھی رک جائے، بھی کوئی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کہاں سے ملے گی میرے محترم؟ آ گیا کتاب الہی، بس ہر مسئلے کو کتاب الہی کی طرف لے آئیے نا صاحب، بس ختم، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جب میں کتاب الہی کی طرف نہیں آتا ہوں، میں جاتا ہوں روایات کی طرف، تو اختلاف تو ہوگا میرے محترم، آپ کی روایتیں الگ ہیں، میری روایتیں الگ ہیں، حدیث میں بھی اختلاف ہے سب کا، سب کو پتہ ہے۔ اب وہ حدیث ہے، اس حدیث میں ضعیف بھی ہے، جھوٹی حدیثیں بھی ہیں اور صحیح حدیثیں بھی ہیں۔ اب کون فیصلہ کرے گا صاحب کہ آپ کی حدیث جھوٹی ہے یا صحیح ہے، یا میری حدیث صحیح ہے یا جھوٹی ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ الجھنے ہیں۔ تبھی دیکھیں میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں سورہ النساء کی طرف، انشاءاللہ آرام آرام سے انشاءاللہ ہم اب ان آیات کو دیکھیں گے۔ سورہ النساء کی طرف آئے، سورہ النساء سورہ نمبر 4 ہے، جی سورہ نمبر 4 ہے میرے محترم، اور یہاں دیکھیے یہ آیت نمبر پہلے بتا چکا ہوں جناب کو، آیت نمبر 59 ہے میرے محترم، 59 ہے، اور سیکنڈ لائن ہے، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر آپ کا تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں، اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں، ٹھیک ہے، ہم مثالی شاید دوں گا آپ کو ایک دو بعد میں اخیر میں، اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، میں کچھ سمجھ رہا ہوں، تو پھر میں کیا کرنا ہے؟ اب یہ دیکھیے راستہ بتا جائے، ٹھیک، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا اس کو آپ، اس مسئلے کو آپ لوٹا دیجئے، ریفر کر لیجئے، واپس آ جائیے، کس طرف؟ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب الہی کی طرف، یہی ہے نا، یہی ہے، بس آ جائیے کتاب الہی کی طرف۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، آ جائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ بھی چلتا پھرتا قرآن تھے، وہ بھی چلتے پھرتے قرآن تھے نا صاحب۔ تو پھر کوئی مسئلہ ہے، کوئی تنازع ہو جائے، اس کو آپ فوراً واپس لے آئیے، اس کو آپ فوراً اس کو سولو کریے، کیسے؟ رجوع کریے، یس، بتایا تھا میں نے آپ کو، یہاں لوگوں نے الرجوع کا مسئلہ اختیار کیا ہے، الرجوع الی القرآن والسنہ، رجوع کا لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں میرے محترم، قرآن میں یہ لفظ ہے، ردوہ الی اللہ والرسول، الرد الی اللہ والرسول، بیکوز یہاں اللہ اور رسول ہیں، اس نے اس کو اوائڈ کر دیا، ایک نیا لفظ بنا لیا الکتاب والسنہ، بھائی سنت تو قرآن میں ہے ہی نہیں میرے محترم۔ یہ دیکھیں سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے سب کچھ، جی بھائی آپ قرآن پہ عمل کی، جو قرآن نے بتا دیا نا، اگر تنازع ہوا ہے ردوہ الی اللہ والرسول، خلاص، اللہ والرسول، نہیں کہتے اللہ والرسول، نا، کہتے الکتاب والسنہ، نئے الفاظ لیا ہے، بیکاز ان کو موقع مل جائے گا پھر اپنی بات کرنے کا۔ بہرحال آگے چلیے، اب ایک اور الحمدللہ، ایک اور بھی آیت الحمدللہ آتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بیان کر دیں میرے محترم۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر ہے 83 ہے میرے محترم، 83، وہاں بھی یہی بات ہے،
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ. یہ دیکھیے، اگر اس بات کو وہ لوٹا دیتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ریفر کریں گے ہمیں؟ قرآن کی ہی طرف تو لے کے جائیں گے. تو میرے محترم، آپ نے غور فرمایا، اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ، اختلاف تو ہوگا، اختلاف سے اگر بچنا ہے میرے محترم، قرآن کریم سلوشن دے رہا ہے کہ آپ کتاب الہی سے جڑ جائیے، تعلیمات الہی سے جڑتے چلے جائیے، اللہ تعالی سے جڑتے چلے جائیے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی و نفسی سے، اکارڈنگ قرآن 53 کلیئر ہے میرے محترم. ٹھیک، اچھا، اب آگے جو آیت مبارکہ کہ میرے محترم اینڈنگ ہو رہی ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالی رہنمائی فرما رہے اہل ایمان کی، رہنمائی فرمائیں گے، ان کو گائیڈ کر دیں گے اہل ایمان کو. تو میرے محترم، یہاں کیا ثابت ہوا کہ ایمان کا جذبہ مطلوب ہے، ایمان کا جذبہ. اور ایمان کس پر میرے محترم؟ کتاب الہی پر. ٹھیک، اب یہاں ایک اور وضاحت آ رہی ہے میرے محترم جی، کہ اللہ تعالیٰ اس جذبے کے ساتھ ساتھ کیا چاہتے ہیں جی. واللہ یہدی، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے جی. جو ہدایت کا دنیا میں یہی ہے نا میرے محترم، آپ کوئی چیز آپ کو چاہیے، آپ طلب کریں گے، ملے گی. صاحب مجھے ایک کپ چائے چاہیے، تو میں کہوں گا نا صاحب ایک کپ چائے پلا دیجیے، آ جائے گی کہ چائے. صاحب ذرا وہ پانی پلا دیجیے، پانی بھی میں کہوں گا آ جائے گا. جو آپ طلب کریں گے آ جائے گا. یہی ہے نا دنیا کی حقیقت، یہی ہے. یہ کیسے کہہ دیا میرے محترم کہ ہدایت بن مانگے عطا کر دی جائے گی؟ کیوں بھائی؟ پانی اور چائے سے کم تر درجہ ہے ہدایت کا؟ نہیں صاحب، ہدایت بن مانگے مل جائے گی. لا الہ الا اللہ، سب سے عظیم خزانہ اللہ تعالی کا ہدایت، نجات کا ذریعہ دنیا اور آخرت میں، وہ ایسے مل جائے گا بغیر طلب کے، بغیر کہے کے. دیکھا آپ نے کتنا غلط کیا ہمارے ساتھ. بھائی عقل استعمال کروں صاحب، ایک تدبر، یہ ہماری کلاس تدبر قرآن ہے، غور کریے. اگر دنیا کے ذرے برابر بھی چیز بغیر طلب کے مل نہیں سکتی، تو ہدایت جیسے عظیم چیز بغیر طلب کے مل جائے گی. یا پھر اللہ جس کو چاہیں گے نہیں ہو سکتا نا. اگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، پھر تو فیوریٹزم ہو گیا نا کہ ان کو کیوں ملی ہدایت، ہندوؤں کو کیوں نہیں ملی صاحب، بودھسٹ کو کیوں نہیں ملی، کرسچن کو کیوں نہیں ملی. میرا کیا کمال ہے، مطلب میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں ملی ہدایت، وائی ایم اے مسلم. اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف ہوگی یہ بات. یس. اور اللہ تعالیٰ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے میرے محترم. نہ، ترجمہ غلط کیا اس کا، تمام ترجمے غلط کیے گئے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو پھر میرے محترم، پھر عقل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں تو ریبوٹ ہو گیا نا.
پھر انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینا، جس کو چاہیں گے ہدایت دے دیں گے، تو پھر نہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت تھی، نہ کتاب الہی کی ضرورت تھی، کچھ ضرورت نہیں تھی، پھر ختم، نو نیڈ۔ اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دے دیں گے۔ عقل استعمال کرنا ہے میرے محترم، بس عقل کو ایکٹیو کر لیجیے، ایکٹیویٹ کر لیجیے عقل کو، سوچئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں کلیئر ہے، یہدی من یشاء، اب من یشاء جو ہے، یشاء جو ہے میرے محترم، یہ فعل مضارع ہے، اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس کا فاعل کہاں ہے؟ اللہ یہدی، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، اللہ مبتدا ہے، یہدی یہ ورب ہے مضارع، اس کا فاعل اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں کچھ لوگ سمجھ سکیں، معذرت، تو یشاء کا فاعل کہاں ہے؟ الانسان، جی، یہ دیکھیے الگ ورب ہے نا میرے محترم، یہ آپ کو سکھایا ہے، ہر فعل کا الگ فاعل ہوتا ہے میرے محترم، جی، لکل فعل فاعل، یہدی کا فاعل اللہ تعالی، یشاء کا فاعل کون ہے؟ الانسان، جی، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی اس کی رہنمائی فرماتے ہیں جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جی، جو رجوع کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے ہدایت، اسے نصیب ہوتی ہے۔ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، بے فکر رہی، مگر دیکھ کتنی غلط کنفیوژن پیدا کر دی۔ آج کسی سے کہو کہ بھئی آپ ذرا نماز پڑھنا شروع کر دیں، بھائی صاحب دعا کریں ہدایت مل جائے، ہدایت ملے گی تو شروع کر دیں گے، جی، سب یہی جواب دیتے ہیں کہ صاحب دیکھیں ہدایت نہیں ملی ہمیں، ہدایت دعا کریں ہدایت مل جائے تو شروع کر دیں گے نمازیں پڑھنا۔ تو روزی کمانی کیوں جاتے ہو؟ روزی دینے کے وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیوں جاتے ہو روزی کمانے؟ صبح نکلتے ہو، وہاں بھی کہہ دو نا کہ صاحب روزی ملے گی، گھر تک آ جائے گی، جاتے ہو نا، محنت کرتے ہو، مگر ہدایت کے یہ سکھا دیا، تو دعا کریں بس۔ اب یعنی اما لوگ دعا کر رہے ہیں خیر کے ساتھ، بیٹے صاحب جو ہیں وہ تو دین سے مکمل دور ہیں، اب اما دعا کر رہی ہیں اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، نہیں ملے گی ہدایت، نہ، کھیل ہے میرے محترم۔ جیسے ہمارے ہاں وہ قرآن تو خیر وظیفوں کی کتاب بن گئی ہے، تو اگر کاروبار دکان اچھی نہیں چل رہی، جی، تو سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کون پڑھتا ہے؟ شوہر نہیں، بیوی پڑھتی ہے۔ ارے صاحب شوہر کو پڑھنا چاہیے نا، وہ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں، وہ ہیں جو دکان چلا رہے ہیں، آپ تو گھر میں ہیں میری بیٹی، مگر یہ ہے کہ بیوی پڑھے گی سورہ واقعہ، بیوی تسبیح گھمائے گی، شوہر صاحب مزے سے لگے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ دین کہاں ہے اور سورہ واقعہ کہاں ہے اور قرآن کیا، اس کو کوئی فکر نہیں۔ بیوی صاحب جو کر رہی ہیں تو فائدہ ہوگا، سوچئے کیا کھیل ہے میرے محترم۔ ہدایت کا مسئلہ بھی یہی ہے، ماں باپ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اولاد کو فکر ہی نہیں، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ آئیے قرآن کی طرف آتے ہیں، سورہ الرعد کی طرف آتے ہیں میرے محترم۔ سورہ الرعد، سورہ نمبر سورہ الرعد ہے، سورہ نمبر 13 ہے۔ ایک منٹ کنفرم کر لیں مزید، لا الہ الا اللہ، سورہ الرعد کھول لیجیے، جی ہاں بالکل، الحمدللہ،
سورہ نمبر 13 ہے، بالکل سورہ نمبر 13 ہے، کھول لیتے ہیں، اور آیت نمبر ہے میرے محترم، آیت نمبر ہے 27، آیت نمبر 27 ہے، پڑھ لیجیے لاسٹ لائن فرما دیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وَيَهْدِي اور رہنمائی فرماتے ہیں، ہدایت سے نوازتے ہیں، الیہ اپنی طرف، کس کو؟ من جو اناب، جو رجوع کرتا ہے، یہ دیکھ، من اناب جو رجوع کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اب اختلاف ہو رہا ہے تو میں مانگ ہی نہیں رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اختلاف میں رہنمائی فرما دیجئے، تو کہاں سے پھر اختلاف میں رہنمائی ملے گی؟ نہیں مل سکتے نا۔ اگر مجھے اس اختلاف کے انوائرمنٹ سے سیف رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اس اختلاف کے انوائرمنٹ سے مجھے سیف رکھیے، رجوع کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، کیا مجھے بچا لیجئے رب کریم رب رحیم، مجھے بچا لیجئے، میں اس اختلاف پہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچا لیجئے، رہنمائی ملے گی اگر میں رجوع کروں گا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ایک آیت تو یہ تھی، یاد رکھیے اس کو، یہدی الیہ من اناب۔ آئیے اب آپ سورہ غافر ہے، سورہ نمبر 40 ہے میرے محترم، اس کو غافر بھی کہتے ہیں اور اس کو باقاعدہ سورہ مومن بھی کہتے ہیں، بہرحال 40 ہے صاحب، آ جائیے، وہاں بھی ایک اور آیت الحمدللہ، تاکہ مسئلہ بار بار آپ کو اس لیے کہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ حل ہو جائے آپ کے ذہن میں انشاءاللہ تعالی، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جی الحمدللہ۔ سورہ غافر، سورہ مومن ہے، غافر ہے، یہ سورہ نمبر 40 ہے میرے محترم۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت دیتے ہیں اپنی طرف، من يُنِيب جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو میرے محترم معذرت شاید اگلا الگ آیت ہے، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی، انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا بعد میں۔ تو بہرحال میرے محترم یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی کی رہنمائی فرماتے ہیں جو رجوع کرتا ہے، اسی کی رہنمائی ملے گی۔ تو یہاں قرآن نے سلوشن دے دیا کہ صاحب اگر آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما دیجئے اور مجھے اس اختلاف کے ماحول سے مجھے آپ نکال دیجئے، سیف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس سے سیف کر لیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے میرے محترم، کیا میں اختلاف کے فضا سے باہر آنا چاہتا ہوں یا مجھے اختلاف کرنا اچھا لگنے لگا ہے؟ اختلاف کرنے سے میری بڑائی ہوتی ہے، اختلاف کرنے سے میں اپنے آپ کو رائٹ قرار دیتا ہوں، اختیار کرنے سے میں اپنے آپ کو سپیریئر فیل کرتا ہوں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ I start enjoying اختلاف۔ اب مجھے اختلاف کرنے میں اچھا لگتا ہے، مجھے لطف آنے لگا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جی کون نکلنا چاہتا ہے اختلاف سے؟ ہرگز نہیں۔ جی
کون چاہتا ہے کہ وہ کہے کہ صاحب نہیں فلاں سامنے والے صحیح ہیں میں غلط ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میں تو اپنے آپ کو سپیریئر قرار دینے کے لیے کیا نہیں کرتا میرے محترم، کیا نہیں کرتا۔ اسی لیے بیکوز طلب بھی نہیں ہے، یہ ماحول بنا دے کہ صاحب نہیں اختلاف، ڈیبیٹ کریے، آپ ڈیبیٹ کریے، کانفلکٹ پیدا کیجیے اور آرگیو کرنا سیکھیے۔ ارے صاحب کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نہ کرے، اب ہم آتے ہیں سلوشن کی طرف، اللہ نہ کرے اگر کہیں بھی اختلاف کوئی مجھ سے کر رہا ہے یا میرے انوائرمنٹ میں کوئی اختلاف کر رہا ہے تو میں فوراً رجوع کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے محبوب رب، میرے محبوب رب مجھے اس اختلاف سے محفوظ فرمائیے، مجھے بچا لیجیے اس اختلاف سے۔ دعا مانگوں تو صحیح، لیکن اگر میں خود اختلاف کا سرغنہ بنا ہوا ہوں تو کیا ہوگا؟ تو دعا کہاں ہوگی؟ اگر اختلاف کو ہوا دینے والا، اختلاف کو پیدا کرنے والا، اختلاف کو ہوا دینے والا، اختلاف کو پرموٹ کرنے والا، اختلاف کو اچھالنے والا میں خود ہوں، تو کہاں سے ختم ہوں گے اختلاف؟ 3 اسٹیپ یاد رکھیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے محترم۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے 3 اسٹیپ، 3 باتیں ہمیشہ آپ یاد رکھیے۔ نمبر 1، اختلاف کو ختم کرنے کا سب سے پہلا قدم اختلاف کرنا چھوڑ دو، اختلاف کرنا چھوڑ دو۔ جی پریکٹیکلی کرنا ہوگا نا میرے محترم، اختلاف کرنا چھوڑ دو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگوں، طلب ہدایت مانگوں اللہ تعالیٰ سے، یہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے طلب ہدایت، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دیجیے اس مسئلے میں، جس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے میری رہنمائی فرما دیجیے، صحیح بات کیا ہے بتا دیجیے، انشراح صدر کر دیجیے میرا۔ اور نمبر 3 میرے محترم جو ابھی آ رہا ہے وہ ہے، فرمایا گیا اللہ تعالی رہنمائی فرماتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے کس طرف رہنمائی فرماتے ہیں؟ اس کی فرمایا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے میرے محترم؟ کتاب الہی ہے، قرآن ہے۔ اختلاف سے دور رہوں، پہلا قدم۔ دوسرا میرے محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں کہ اللہ تعالیٰ آپ رہنمائی فرما دیجیے، ہدایت دے دیجیے، مجھے اختلاف سے نکال دیجیے، دور کر دیجیے۔ اور تیسرا میرے محترم جی قرآن کریم کی طرف، قرآن کریم کی تعلیمات کی طرف پلٹنا ہے، ہدایت نامے کے لیے، یہ ہدایت نامہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے نا۔ جی جی، اختلاف تبھی ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی نازل اسی لیے فرمائی تھی تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، مگر لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا، اور اس کی یقیناً جب انہوں نے روایات بنائی، اختلاف تو ہوگا میرے محترم، ہر کسی کی اپنی روایت ہے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ صاحب آپ کی صحیح روایت ہے، آپ کی حدیث صحیح ہے اور میری جھوٹی ہے؟ وہ میرے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں۔ جی جی، میں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں صاحب آپ کی حدیث ضعیف ہے، میری صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ جھوٹے ہیں صاحب، آپ کی ضعیف ہے، ہماری صحیح ہے۔ نہیں فیصلہ ہو سکتا میرے محترم جی، تا قیامت نہیں ہوگا جب تک کہ میرے محترم میں قرآن کی طرف نہ آؤ۔ آ جائیے نا صاحب،
کتاب الہی کی تعلیمات ہیں، الحمدللہ کتاب الہی میں انسٹرکشنز ہیں، آئی ان کو پورا کر لیتے ہیں، ان پہ عمل کر لیتے ہیں صاحب. سچ بولنے پہ تو کسی کے اختلاف نہیں ہے نا، تو سچ بولیے، کوئی نہیں بولتا مجھ سمیت. بھائی غیبت مت کریے، اس پہ تو اختلاف نہیں ہے نا، اس پہ عمل کریے. لوگوں کی مدد کریں، اس پہ تو اختلاف نہیں ہے. سہارا بنیے لوگوں کا، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. خوشیاں بانٹیے لوگوں میں، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. مثبت سوچ رکھیے اپنی، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. محبتیں بانٹیے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. آسانیاں بانٹیے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. کریے نہیں صاحب، کریے. کیوں آپ تلاش کر کے لاتے ہیں کوئی ایشو، پتہ نہیں کہاں سے روایات سے کوئی ایشو اٹھا کے لاتے ہیں اور اس پہ آپ بحث کرتے ہیں؟ چھوڑ دیجیے صاحب، چھوڑ دیجیے. جو قرآن کی تعلیمات پہ اس پہ اکتفا کیجیے بس. کتنا قصور ہے. انشاءاللہ ابھی جمعرات کو انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کو بتاؤں گا جو ہم نے بھی وہ 42 حرام عمل آپ کو بتائے تھے، اس سے نجات کا ذریعہ قرآن سے ہی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. مگر ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے کہ صاحب بڑے بڑے ایشوز، بڑی ایسے لا یعنی ایشوز جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو دین کا حصہ بنا لیا، اور جو اصل ایشوز تھے وہ غائب ہو گئے. بااخلاق و با کردار ہونا میرے محترم، یہ بنیاد ہے دین کی. یہ نظر نہیں آ رہا. مسائل بڑے بڑے ہیں، ان مسائل پہ بحث کر رہے ہیں روایات سے جو ثابت ہیں، اور ان کو دین کا حصہ بنا دیا، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اخلاق اور کردار کہاں رہ گیا میرے محترم؟ صداقت اور سچائی کہاں رہ گئی؟ دیکھا آپ نے، یہ ضروری تھا، ضروری تھا لوگوں کو باقاعدہ ڈائیورٹ کرنا ان ایشوز کی طرف جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے بس منہ شگاف زبان، منہ شگافیاں ہیں، باتیں ہیں بس. ضروری تھا ان لوگوں کو وہاں ڈائیورٹ کر دیں، اس پہ لڑتے ہیں لوگ. اب مثال کے طور پر اس پہ لوگ لڑتے ہیں، چلیے کہ صاحب یہ دنیا گول ہے یا چپٹی ہے؟ کیا کر لیں گے ہم جان کر؟ دنیا، یہ کرۂ ارض جو ہے، جو دنیا ہے، یہ گول ہے یا چپٹی ہے؟ اس پہ اختلاف ہے. کیا کر لیں گے آپ؟ اس سے میرے عمل میں کیا اضافہ ہوگا صاحب؟ اگر میں جان لوں گا کہ صاحب زمین گول ہے یا چپٹی ہے، اس میں میرے اخلاق و کردار میں کیا اضافہ ہوگا؟ ہوگا کچھ؟ اسی طریقے سے مطلب اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو دن پہلے ہے یا رات پہلے؟ دن پہلے یا رات پہلے؟ مطلب آپ کیا کر لیں گے؟ مطلب اگر آپ دن پہلے آیا ہے یا رات پہلے آیا، اس سے مطلب ہمارے عمل میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق ہے، اس پہ قتل و غارت گری ہوئی ہے، جی تمام ایشوز پر. اس سے کیا مطلب ملے گا ہمیں؟ عمل میں کیا اضافہ ہوگا؟ تو پلیز آپ سمجھ لیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے ایک سبب بنایا ہے میرا اور آپ کا، الحمدللہ میری روحانی اولاد ہیں. تو پلیز اگر آپ سے کوئی انسان ایسے کوئی بات کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کہے دیکھیں بھائی معذرت، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت کچھ سمجھتے ہیں،
میں بس مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں، یہ بتا دیجیے، میں اپنے ماں باپ کا ادب کروں یا نہ کروں، یہ مجھے بتائیے، میں گھر والے کے ساتھ کیسے پیش آؤں، اولاد کی میں کیسے تربیت کروں، یہ بتائیے مجھے پلیز، میں اپنے نوکروں کے ساتھ کیسے پیش آؤں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آؤں، اپنے نیبرز کے ساتھ میں کیسے پیش آؤں، یہ مجھے بتائیے۔ زمین گول ہے یا نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اوائڈ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ، یہ بے عمل لوگ ہیں بیٹی جی، بے عمل لوگ۔ آپ یہ دیکھ لیجیے، جو لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، نو ایشوز پہ گفتگو کی جاتی ہے، وہ آپ دیکھیے کریکٹر وائز بیچارے بہت دور ہوتے ہیں تعلیمات الہی سے، بہت دور۔ تو قرآن نے بتا دیا، 3 اسٹیپ آپ کو بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام کی خطاؤں کو معاف فرمائے، تمام کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے، مصیبتوں کو حل فرما دیجیے، تمام کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ پروردگار عالم، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ محتاجی کی زندگی سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں اپنی سماعتوں سے، اپنے بصارتوں سے، دل و دماغ اور تمام قوت اور صلاحیتوں سے یا اللہ تا حیات برتنا نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائیں۔ ہماری بہن فصاحت کی خاصوں بھی دعا کریں، اور ہمارے گلشن کے شوہر ہیں ڈاکٹر احمد، ان کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اور ڈاکٹر حلیمہ ہیں، اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو یا اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذخیرہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی خیر کے ساتھ انشاءاللہ جمعرات کے دن۔ فی حفظ اللہ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔